نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اپنے دوستوں کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی عمروں کا ذکر کروں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے اونٹ کی قربانی کس عمر میں کی جائے؟ تو یاد رہے کہ اونٹ جو ہے اس کی کم از کم 5 سال عمر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جتنا ہو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے گائے اور بیل بھینس وغیرہ کی جو عمر ہے اس کی کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور بکری وغیرہ کی بھی 1 سال مکمل ہونی چاہیے۔ اور ایک ہی ساتھ میں عرض کر دوں کہ اور بکری اور بھیڑ کی جو عمر ہے اس کے اندر ہے تو سال، لیکن اگر وہ دمبا وغیرہ اتنا موٹا فربا ہو کہ سال کے جانور کے برابر لگے تو ان کی اس صورت میں اگر 9 مہینوں کا ہے، 10 مہینوں کا ہے، 11 مہینوں کا ہے، لیکن اچھا موٹا تازہ فربا ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ جو جس کو دمبا کہتے ہیں یا بھیڑ کی نسل کا جو بھی جانور ہے تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے قربانی کے لیے۔ تو بہرحال یہ چند جانور تھے کہ ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایک میں بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہاں ایک دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ حدیث آتی ہے جمعہ کے دن ثواب کے اعتبار سے، یعنی کہ جو پہلے جمعہ میں پہنچا تو اس کو اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، پھر دوسرا گائے کا، پھر بکری کا، بھیڑ کا، پھر آخر میں جا کے فرمایا مرغی کا، اور پھر مرغی کے انڈے کا۔ تو یہاں غیر مقلدین کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ حدیث ثواب کے اعتبار سے ہے، ورنہ قربانی کے اعتبار سے جو حدیث آئی ہیں وہ ان چند جانوروں کا ذکر احادیث میں آتا ہے، تو لہٰذا انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ یہ ایسا عوام کو پاگل نہیں بنانا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اس کے ساتھ مرغی کی اور مرغی کے انڈے کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، تو یہ ساری بات شریعت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قربانی کے لیے صحیح جانور خریدنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔